السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں ہم آج گفتگو کریں گے 27ویں ترمیم کے حوالے سے۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ اہم پیش رفت بھی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے 243 سمیت کچھ اہم معاملات پہ پیش رفت ہے، لیکن کچھ معاملات پہ اعتراضات بھی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ اہم اجلاس ہو رہے ہیں۔ شاید جس وقت پروگرام چلے گا اس وقت شاید کچھ اعتراضات ختم ہو جائیں یا معاملات حل ہو جائیں، لیکن اس وقت اسلام آباد میں سرگرمیاں ہیں، سیاسی گہما گہمی ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم شاید پاس ہو جائے لیکن کچھ چیزیں اس میں سے شاید نکل جائیں۔ لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کا کردار بڑا اہم ہے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی اور وی ایم ایل این سمیت جو اتحادی ہیں ان کی اکثریت ملا کے سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت موجود ہے، جس کے ذریعے وہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا کردار ہوگا، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سینیٹر گوسن نیازی صاحب پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر سحر کامران صاحبہ بھی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور غزالہ سیفی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما سابق ممبر قومی اسمبلی۔ ہم تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کیا کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا میران ٹی وی کے لیے قیمتی وقت نکالا۔ میں سب سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گا نیازی صاحب سے، آپ کی اجازت سے۔ میں نیازی صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ اگر پیپلز پارٹی نے جو اعتراضات کچھ لگا رہے ہیں شاید آگے چل کے کچھ حل بھی ہو جائیں، لیکن پیپلز پارٹی نہیں مانی تو پھر کون سا آپشن ہوگا پی ایم ایل این کے پاس یہ ترمیم پاس کروانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، اس جمہوریت کے لیے اس میں تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں، اور ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ حساب سے حل نکلتا ہے۔ ہم نے ایک ترمیم کو مسودہ چونکہ ہماری سب سے بڑی پیپلز پارٹی ہے ان کو پیش کیا، کافی 5-6 گھنٹے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی 243 پر جو ترمیم تھی اس سے اتفاق کیا، اور باقی جو تھے ان کو ریجیکٹ کیا۔ تو وہ آج پھر کی میٹنگ ہے، کچھ نہ کچھ کچھ ہوگا، کیونکہ یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم نے ایک چیز پیش کی اور ان کو تحفظات تھے، 3 چیزیں تحفظات ہیں وہ بتاتی ہیں، ہم ان کو حل کریں گے، ڈیلیٹ کریں گے، اور ان کے مطلب ایسے کنسنسس پہ ہم جب کچھ ہم آگے بڑھیں گے کچھ اور بڑھیں گے تو کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا، جو جس کی وجہ سے ترمیم کو پاس کرنا مطلب آسان ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے ملک میں، یہ ہوتا ہے۔ باقی 24 پارٹی جو ہمارے الائز ہیں کہ ہم کو ہے، اور دوسری بی کے فیض الرحمان سب سے بڑا رابطہ ہے، تو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، وہ بھی اس میں حصہ ڈالے۔ صاحب سے کیوں نہیں رابطہ ہو رہا سر؟ ان کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ضرورت ہے، اگر ہم ویلکم کریں گے، کئی دفعہ ہم ان کو ویلکم کر چکے ہیں، لیکن پہلے وہ سیاسی جماعت بنی، سیاسی جماعت سیاسی جماعت اس کو سیاسی جماعت نہیں مانتا، کیونکہ اس نے کبھی سیاسی جماعت اتنا بہیو نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ شروع تو اس کا ایک اسٹانس تھا کہ ہم پیپلز پارٹی اور زمین کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، باتیں نہیں سننی ہے، جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو پھر مسائل کا حل کیسے نکالے گا، اس لیے ہم نے اپنے طور پر سوچا کہ ہم پاپا میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ آپ کی اجازت سے گفتگو آگے بڑھائیں گے اور بھی اس پہ ڈسکس کریں گے۔ سحر صاحبہ کا بھی اوپینین لے لوں تاکہ پھر گفتگو کا آغاز باقاعدگی سے آپ سے ڈسکس ہو سکے۔ سحر صاحبہ، کیونکہ معاملات چل رہے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 18ویں ترمیم پہ لچک کا مظاہرہ کر لیا پیپلز پارٹی نے تو پھر یہ تو کریڈٹ لیتے تھی 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی پر، یہ ڈی کریڈٹ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن بات جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے کمزور ہونے یا طاقت پکڑنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے پاکستان کے عوام کی طاقت کی ہے، بات پاکستان کے مفاد کی ہے، یعنی وہ چیز جس میں جو پاکستان کو مضبوط کرے۔ پیپلز پارٹی کا ایک پورا یقین ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس جمہوری نظام میں جب تک صوبے جو ہے جو اکائیاں ہیں وہ مضبوط ہوگی تو وفاق بھی مضبوط ہوگا۔ اگر اکائیوں کو کمزور کریں، اگر صوبے کے اختیارات جو ہے ان پہ قدم لگائیں تو وفاق بھی کمزور ہوگا۔ جو 18th امینڈمنٹ تھی ایک بڑا مائل سٹون تھا یہ جو ہے، اور یہ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا۔ دیکھیے 1973 کا جو آئین تھا وہ بھی کنسنسس سے پاس ہوا، اس کو اصل شکل میں جب بحال کرنے کا وقت آیا تو ایک ٹائم لیا، ایک پروسیس ہوا، لیکن ایک کنسنسس امینڈمنٹ آئی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس نمبر ہے تو آپ نمبر سے کریں، آئین جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے
کہ جو रहमती अमल है वो भी आगे बढ़े, एक मशावरती अमल है वो भी आगे बढ़े, और एक मुश्तरका जो है राय से जो है तब्दीली आए अगर किसी किस्म के अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो है वो सबकी राय एक यकसा भी हो। हाँ, उस वक्त ये होगा कि वोटिंग का प्रोसेस भी इसीलिए होता है कि देखा जाए कि जो है वो अक्सरियती जो राय है वो किसके फेवर में है। अब यहाँ पे फेवर जो है किसी जमात का नहीं है। पीपल्स पार्टी सूबाई से बख्तारी को यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी मजबूत सूबाई निजाम पे और जो है बाख्तियार सूबों पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी ने उसको मद्देनजर रखते हुए और मुल्क के जो वफाक में है आज जो हमारे दिफा के चलना मतलब लचक आ सकती है, जमीन पे भी लचक आ सकती है, इम्कान है, हम कह सकते हैं। नहीं, आप मुझे बात मुकम्मल करने में। पीपल्स पार्टी ने 243 आर्टिकल जारी किया है जिसका ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। उसके अंदर जो चेंजेस या जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिवली अफवाज पाकिस्तान की जरूरत है या उनको जो उनका जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाएगी, उस पर पीपल्स पार्टी वोट करेगी। बाकी यूनिवर्सिटी अवार्ड पे सूबों की खुदमुख्तारी पे इस पे पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल तैयार नहीं है। ये हमारे जो कल सीडीसी की मीटिंग हुई है मजलिस आमला की, हमारे कानूनी माहिरीन, हमारे आईनी माहिरीन, उन्होंने बिल्कुल एक मुशावरती अमल के बाद एक ओपिनियन दिया है। सही, गजाला सैफी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तहरीक इंसाफ इस पूरी तरमीम में कहाँ नजर आ रही है? 26वीं तरमीम में तो अपोजिशन का किरदार अदा किया, एहतजाज किया, नाराजगी का इजहार किया। 27वीं तरमीम में भी यही हाल होगा? शुक्रिया बहुत बहुत प्रोग्राम में मदद करने का। और मैं सहर कामरान के स्टेटमेंट से अग्री करती हूँ कि जरूरी नहीं होता कि तमाम पार्टीज जो हैं और तमाम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो अग्री करें किसी भी एक ऐसी शिप पर जो कि दोबारा उसको अग्री करने के लिए जमा किया जा रहा हो लोगों को। और उसके इस बात पे ये तहैया कर लेना कि जी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और हम जो है वो उसको पूरा करा लेंगे। 27वीं तरमीम की जो शिकें हैं वो अच्छी तरह ऑपोजिशन से डिस्कस भी नहीं की गई और इन्होंने सोचा है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसमें एड्रेस किया जाए और पाकिस्तान खाली पीपल्स पार्टी को ही शेयर किया है उन्होंने मुसव्वदा, जो कि आई थिंक बिलावल सरकारी ने बहुत सही तौर पे उसको ओपन किया उस बॉक्स को, पंडोरा बॉक्स को, और शेयर किया पब्लिकली ताकि बाकी जो अवामी इसमें कारफरमा होंगे पार्टी के मुख्तलिफ पार्टी के मेंबर्स उनके लिए भी अहम है। बिकॉज देखिए ना, जो पार्टी गवर्निंग पार्टीज होती हैं वो तो अहम होती हैं, मगर जो पार्टीज अपोजिशन में होते हैं वो भी तो रिप्रेजेंटेशन लेकर आते हैं अपने अवाम की, और उनका आपकी जमात समझती है कि 27वीं तरमीम में कुछ चीजें अच्छी हैं, मतलब आपके ख्याल में वो होनी चाहिए या साफ समझ में सही से जब ये अभी आपने सेक्रेटरी साहब की बात सुनी गौस साहब की कि उन्होंने कहा कि हम तो इनको सियासी पार्टी नहीं मानते, हम इनको इस काबिल ही नहीं समझते कि हम इनके साथ शेयर करें, हम लोग मिलकर फैसला कर लेंगे। और सहर कामरान साहिबा ने कहा कि हम कुछ चीजें मानेंगे, एक दो चीजें हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इससे क्लैरिटी ये आ रही है कि ये सिर्फ जो है इंटरेस्ट जो इसमें है वो PMLN का ज्यादा है, और PMLN जो है वो नहीं चाहती कि किसी तरह से भी ऑपोजिशन पार्टी भी उसका हिस्सा बने, चाहे वो उसे रिजेक्ट करे चाहे वो इसे एक्सेप्ट करे, वो तो बात की बातें हैं, मगर कम से कम शेयरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और उसका बहुत इंपॉर्टेंट हो ताकि उस पर डिबेट हो सके, और डिबेट होके फिर उसके बाद अपनी अपनी पार्टी में डिबेट होती है, फिर उसके बाद पार्लियामान में जाता है, फिर वो पार्लियामान में इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद सेनेट में जाता है, फिर वापस आता है, उसके बाद जाके कानून बनता है। तो मराहिल है जिनसे गुजरना होता है कानून को, मगर अगर ये पहले से सोच लिया जाए कि जी नहीं हमने तो फैसला कर लिया और ये होगा, तो मेरे ख्याल में बहुत ही मेरे ख्याल में तो इसको बहुत गैर पार्लियामाना सोच समझती हूँ मैं, और गैर सियासी सोच भी समझती हूँ कि ये ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू गुजारे रखें ना, वक्त ब्रेक का ब्रेक लेते ब्रेक।
नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और तमाम सियासी पार्टियां, बड़ी अहम सियासी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, पीपल एंड तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मेंबर पार्लियामेंटेरियन और सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में दोबारा शामिल करते हैं। ज्ञानी साहब, आपकी तरफ जाते हैं। जो उजाला साहबा ने एक पॉइंट रेज किया कि 27वीं तरमीम जो है इसका फायदा सिर्फ PMLN को है, ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो पहले तो ये बात है कि फरमाया कि हम उसको सियासी पार्टी नहीं मानते, इसकी मतलब मेरा ये है कि ये लोग सियासत बिहेव नहीं करते। मकसद मेरे कहने का ये था कि कोई भी सियासी पार्टी अपोजिशन हो टेबल पर बैठती है, हमारी बात बिल्कुल ना माने, लेकिन हमारे साथ बैठे तो सही। फिर तो हमारे साथ बैठे कमेटी बनाई थी और फिर जो उस चीज तो हमारे साथ तय करके गए थे, जब अपने लोगों के पास गए तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन कि आपके साथ बैठे हुए आप उनका मुतालबा पूरा नहीं कर सकते, PMLN के पास ये मैंडेट नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा मुतालबा बताएं जिसको हमने पूरा न किया, जो चीज तय होती है हम जरूर करते हैं उसको। देखो इनका वजीर आला बना के PK में तब्दील किया तो जो हमारे खिलाफ तकरीर की कलौराज असम्बली पे फरीदी साहब ने, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने गैर सवारी तौर पर उनको खुशामदीद का बात हुआ, मुलाकात के लिए बुलाया। फिर नेक्स्ट डे मुलाकात हुई जिसमें हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग थे तो वो तशरीफ नहीं लाए और बल्कि एक इल्जाम लगा दिया कि मैंने उनसे कहा कि मेरी मुलाकात करा तो मैं पूछ के बताऊँ। हालांकि ऐसी बात नहीं, पूछ की बात हो नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन लोग कहाँ पर कहाँ रुकी, मैं देखता हूँ। उसको फिर उसको बयानी बना ली पूरा होता है। ये फिर इनका सोशल मीडिया ये डंडा पूछा है कि इनसे बात शुरू कहा कि मुझे पता नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा। तो ये इनका अंदाजा है जिसकी वजह से बंदा थोड़ा ये था कि ये तो लोग सियासी लोग है नहीं, आपको एंटीबेट भी होना चाहिए, एक सवाल है क्योंकि हम कोशिश करते हैं आवाम के सवालात ही लेके आए। एक तरमीम 18वीं तरमीम के एतराजात नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के, तो ये 27वीं तरमीम में इस मामले को छेड़ने का मकसद क्या है? मतलब एक चीज बनी हुई है तो ठीक है, अब सियासी आपके इत्तेहादी पार्टी नाराज हो सकती है इस तरमीम से। देखिए वक्त के साथ साथ जरूरतें हालात बदलते हैं, उसके हिसाब से फिर निजाम हुकूमत चलाना होता है तो तरामीम होती है। तो कुछ भुट्टो साहब भुट्टो साहब जो मरहूम थे उन्होंने तहरीक बनाया तो वो 3-4 साल वज़ीर आज़म रहे और उनके दौर में ही मतलब 7 तरामीम हो गई। तो हम क्या कहना कि जी वो तो आईनी तरमीम की जा रही है, वो की जा रही है, फिर 8वीं की तरफ 26 तरामीम हो चुकी है, अब 27वीं है। वक्त के के मुताबिक अब जो 243 भी हो रही है। बेसिकली तो मैं कहता हूँ कि ये जो सेंसिटिव है इसको सेंसिटिव को डिस्कस ना करें तो अच्छा है। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि जो वक्त के साथ जैसे कि अभी जो 5 से 10 में 2025 में भारत जो जंग हुई और उसमें जिस तरह की जिस चीज को नोट किया गया कि हमारे इदारों के दरमियान एक पार्टीशन का मैकेनिज्म होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगी, उससे हम बनाएंगे और फिर मुसल्लफ़ात को कहेंगे इस हिसाब से हम चाहते हैं कि इस हिसाब से और इसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, इसका ऐसा ढांचा बनाए। तो ये ऐसी चीज है। दूसरी जो 18 दिन के बाद क्यों नहीं हम उसको कोई नहीं हो रहे, लेकिन बाद में अमल होने का वो पढ़ना था तो उसने कहा था भारत को नहीं छोड़ा गया और को सिर्फ भी करते हैं। तो मैं चीज बताऊँ इससे पहले हो चुके 78 में हुई। अच्छा हेल्थ भी सुबह को चला गया तो एजुकेशन भी चले गई। तो हेल्थ में जो मल्टीपल प्रोग्राम थे, मतलब मलेरिया का है या टीबी का है या पोलियो है, इसकी फाइनेंसिंग हमें बाहर से होती है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें जब जो मेडिसिन दे रहे हैं इमदाद है हमें उसको फीडबैक मिले। तो फीडबैक के लिए हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो फिर चारों असेंबली की करारदादों पास हुई कि ये जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है ये हम हवाले करते हैं वफाक के। उस उनकी असेंबली की करारदादों के बाद फिर वफाक के पास आए। तो मतलब वो हालांकि 18 तरमीम में ये था कि वो जमा कर सके। उसी तरह हम तालीम के बारे में कुछ करना चाहते हैं या फिर इसके लिए कंसेंस डेवलप तो पास होगी नहीं जी, ये वो तो नहीं करेंगे, नहीं करे। वैसे ज्ञानी साहब जो बात कर रहे हैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू है कि चलिए जी वक्त की जरूरत है और सेहत का शोबा और तालीम का शोबा अगर वफाक के ज़ेरे साया आ जाता है, पहले भी था,
تو اس میں کمال کیا ہے؟ چلے تھوڑا سا رول بیک کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی اعتراضات ہے؟ مطلب اس کو روکا جانے کا مقصد سمجھ سے غلط ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیفینیشن پہ یقین رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام صوبوں کو موقع ملنا چاہیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے. جہاں تک کہ بہترین کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی. اب یہ کہنا کہ جی اگر جو پہلو اگر وفاق کے پاس ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے یا ایچ سی کو ہم دیکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ صوبے کی سطح پر آپ سندھ کے اندر اس وقت ہیلتھ کا بہترین نظام ہے. اگر دیکھا جائے تو فری آف دا کاسٹ جو ہے جو سرجری یہ چاہتی ہو کہ چلے وہ کریڈٹ سارا مشترکہ ہو جائے سب کا. مسئلہ صرف کریڈٹ تک ہی نہ رکھے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے صوبوں کے اندر محرومیت کا احساس بڑھتا جاتا ہے جب پورا فوکس جو ہے وفاق کا ایک بڑے صوبے کی طرف ہوتا ہے. آپ اس وقت اگر تینوں صوبوں کی افواہی اسمبلی کی نشستیں ملا دیں تو پھر بھی پنجاب کی زیادہ ہے. مطلب اچھا ہے کہ اگر یہ چیز ہوئی تو پھر وفاق صرف ایک صوبے کو ہی نوازے گا, 2-3 کو نظر انداز کرے گا. اچھا کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے سامنے ہے موٹر وے, آپ مجھے بتائیں سی پیک کے پروجیکٹ اور موٹر وے اگر کسی بھی پورٹ سٹی سے شروع ہوتے تو آج پورے پاکستان میں پراسپیرٹی ہوتی. ایسا کیا انوکھا فن ہے کہ جو سکھر حیدرآباد والا جو پورشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. کیس روڈ کا منصوبہ کیوں ٹائم میں پڑ جاتا ہے, کیوں وفاق کی جو ہے وہ نظر جو ہے وہ ایک ہی صوبے کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ دیکھنا دیکھیے پھر یہ ہوتا تھا کہ سندھ کو تو جو سوبرن گارنٹی تھا وہ بھی نہیں ہوتی تھی. اب ہم گرو کر رہے ہیں ہر سطح کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ انوائرمنٹ میں بھی جو چاہے وہ وفاق کا اس میں رول ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جس طریقے سے مینگروز کو وہاں پہ بھی انرجی پیدا ہو رہی ہے. ہم نے سولر کو بہت جو ہے پروموٹ کیا ہے. ہم نے جو الیکٹرک بسز سب سے پہلے لے کر آئے ہیں. تو یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ دے آر لیسنز ٹو لرن. تو یہ ہوتا ہے کہ صوبوں کو بھی اتنا موقع دیں. اگر آپ صوبوں کو کمزور کریں گے, آپ یہ لکھیں گے کہ وفاق کا کام جو ہے یہ تمام چیزیں کنٹرول کرنا نہیں ہے, جو وفاق کا کام ہے وہ کریں. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ریونیو شارٹیج ہے تو ایک انٹرسپیکشن کریں نا, تو دیکھیں کہ آپ ٹیکس کے نظام میں کہاں خامی ہے. آپ اتفاق کرتی ہیں سیر صاحبہ کے اس موقف سے صوبائی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہو جائے گا؟ چلے حکومت نے رابطہ نہیں کیا, اس فورم کے ذریعے آپ اپنے کو خدشات کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے جہاں تک صوبے کی خود مختاری کا تعلق ہے, یقیناً صوبوں کو خود مختاری ملنی چاہیے, مگر ایک لائزوں بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ, لائزوں جو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کے درمیان ہے وہ ضرور ہونے چاہیے, ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اب اگر KPK کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو اس کو کمپلیٹ ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ابھی مجھے خبر ملی کہ وہاں پہ KP ہاؤس میں اسلام آباد میں وہاں پہ پولیس نے ریڈ کیا. تو آپ کس کے اوپر ریٹ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ یہ دعویٰ بول رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر ایک صوبے کے اندر زیادہ طاقتور ہے تو آپ اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ایسی چیزیں کر لینے سے یا اس بات ایسی اناؤنسمنٹ کرنے سے یا ایسی چیزیں, سندھ یقیناً ایک بڑا ایک بہت ہی جس کے اندر کراچی شہر موجود ہے. میں کراچی شہر کی رہنے والی ہوں اور میں یقین یہاں کراچی کے جو سٹیزنز ہیں جنہوں نے TCF بنایا, جنہوں نے اپنی جدوجہد کے ساتھ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ملا کر TCF جیسا اسکول بنایا, پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن جیسی چیز موجود ہے جہاں پہ ہسپتالوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ڈیولپ کیا گیا. لوگ اپنے بزنس سے کروڑوں روپے دے کے ایک اسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. آپ رمضان میں آئیے کراچی کے اندر اور دیکھیے کون سی سڑک ایسی ہے جہاں پہ افطاری فری نہیں مل رہی ہوتی, چاہے اس میں امیر ہو یا غریب, اس میں سب اپنا کنٹریبیوشن کر. اور ایسے صوبہ جو پورے ملک کو چلا رہا ہو, اس ایسا شہر جو پورے ملک کو چلا رہا ہو, اس شہر کی سڑکوں کا حال دیکھ لیجیے. اس سڑکوں مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان جو ہے مطلب آپ دیکھ رہے کہ معاملہ ہوگا تو صحیح اچھا سسٹم نہیں چلا سکتی صوبائی حکومت, آپ یہ اختلاف ظاہر کر رہی ہیں. نہیں, میں
صوبائی حکومت بھی اپنی حکومت چلائے، مگر فیڈریشن جو ہے اس کا ڈسکنیکٹ، جس طرح سے فیڈریشن جو ہے وہ اوپر سے حاوی ہو کے آنا چاہ رہی، سلولی اینڈ گریجولی کچھ چیزوں کو وہ لیں، دیکھیں، ان کو ایڈریس کریں، ان کو دیکھیں، مگر ہر چیز کو ایک دم سے حاوی ہو کے اور قبضہ کر کے اور اس بات کو اسٹیبلش کر لینا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کیونکہ پی ایم ایل این کی ہے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ ایک مطلق العنانیت پورے ملک کے اندر ڈال دیں. آپ مختلف صوبوں کی جو ان کی انٹیگریٹی ہے اس کو 18ویں ترمیم میں یقیناً محفوظ کیا، مگر اس میں کچھ فلاز بھی ہیں، یقیناً فلاز ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے چیزیں وہ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی. مگر 27ویں ترمیم کا جو بھی مسودہ ہے اس کو خالی پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور ابھی انہوں نے کہا پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم سیاسی پارٹی نہیں مانتے، پھر انہوں نے کہا جو صاحب نے کہا کہ ان کا رویہ آپ لوگوں کا ایسا نہیں، اس کی وضاحت دی، وہ مانتے ہیں کہتے رویہ اس طرح کا نہیں ہے. انہوں نے اپنی کلیئرٹی دے دی. بٹ پرابلم ساری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک موجود پارٹی ہے، اس کو ایکسپٹ کریے. آپ یہ مت بھول جائیے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کسی بھی میز پہ جا کے بیٹھیے یہاں پہ اکثریت موجود ہے، محسوس کر رہے ہوں گے شاید ویسے ہی ہے کہ اکثریت موجود ہے، اس لیے آپ نہیں سمجھتے کہ سوری میں نے سنا نہیں آپ کی بات. میں نیازی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکثریت آپ دونوں پارٹیوں کے پاس، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے اور اتحادیوں کے ساتھ، اس لیے تحریک انصاف سے رابطہ نہیں ہو رہا. نہیں کوئی بولتے ہمارے ساتھ بیٹھے تو ویلکم کریں گے. حکومت کا فرض ہے کہ حکومت لانی جا رہی ہے نا ترمیم، تو وہ بات چیت کے لیے ہم تو دلی سے رابطہ کر چکے ہیں. ایک قدم آگے بات ہے، جب ایک قدم آگے بات ہے تو ان کا سوشل میڈیا ہے تو ایسے اس طرح ایسا ہی ہوتا ہے کہ مجبور ہمیں سوچنا پڑتا ہے یار کیا کریں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں. بلکہ ہم تو اتنے جمہوری لوگ ہیں جب کہ پہلے میں نکسلیت تھی جب 2024 میں، تو ہم دیکھا تھا آپ چونکہ میڈیا کا ہمارے سے زیادہ ہے تو آپ حکومت میں 2022 میں تو ختم ہو گئی تھی حکومت، 24 میں ہماری کہاں اکثریت تھی. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن ہوا نا کہ آپ اکثریت کو بنا سکتے ہیں تو بنا لیں حکومت، وہ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی کے بناؤ تھے، لیکن آپ کے ذہن میں کہ جو نون اور نون اور پیپلز پارٹی کا ہے تو یہ خدا نہ خاصا کیا چیز ہے ساتھ بیٹھیں گے. اصل میں خان صاحب نے اپنے عوام کو اس کی سیاست ہے وہ اینٹی مسلم لیگ نون اور اینٹی پیپلز پارٹی ہے، وہ کہتا ہے اگر ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ میری پارٹی بیٹھ گئی تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. بات یہ ہے اس چیز بیٹھ کے لیے ان کا اپنا میرے خیال میں تو پچھلے جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں دونوں پارٹیز کے لیڈرز کے، اگر وہ اس کو بار بار دکھا دیا جائے کہ کتنا ہیٹ سپیچز کی گئی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، صرف پچھلی حکومت میں نہیں بلکہ اس سے بھی پچھلی اور اس سے بھی پچھلی اور اس سے بھی پچھلی حکومت میں. میڈم آپ نے جو آپ کا ایٹیچیوڈ تھا، دیکھو ہم بھی پوزیشن میں ہیں، ہم بھی جو سب کچھ کہا گیا ہے جو شاید آج اگر ان کو سنایا جائے گا تو یہ کہیں گے ڈب دیں گے، یہ شاید سچ ہے ہی نہیں. اور شاید پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے ہماری کچھ اے آئی بنا دیا، بٹ وہ حقیقتاً اسپیچز ہیں جو کہ ایک ویلڈ ہسٹورک اسٹیٹمنٹس ہیں دونوں پارٹیز کی طرف سے. خیر اینی وے آپ لوگوں نے آپس میں، آپ نے پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کر لیا، مگر آپ کو چاہیے تھا کہ اکراس دا بورڈ سب سے شیئر کرتے، چھوٹی بڑی پارٹی اپوزیشن کی ہو یا آپ کے حق والی پارٹیز ہوں، سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے اپنے سارے ٹریول بھی نہیں کرے گا، کسی جو بھی ٹریول کر رہا تھا اس کو بھی روک دیا کہ موجود ہو تاکہ کسی دن کوئی ایک ممبر بھی مسنگ نہ ہو، 27ویں ترمیم جو ہے وہ فوراً پاس ہو جائے. تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لارج نمبر آف اپوزیشن جو ہے وہ باہر رہے، کیا اس کا حصہ نہ بنے؟ اس کا حصہ بنے، چاہے وہ اس کو اپوز کرے، بٹ حصہ تو بنائیے. میں سہر صاحب آپ کی طرف جاؤں گا اب کیونکہ پروگرام کے آخری منٹس ہیں تو پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لے جائیں گے. 243 آرمی ایکٹ سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ سینسٹیو ہے، میں صرف رائے لینا چاہوں گا، اس پہ تبصرہ نہیں.
کیونکہ 26ویں ترمیم میں تو واضح ہو چکا تھا کہ جی آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کی مدت ملازمت یا وہ ٹینیور جو 27 تک ہوگا، تو یہ معاملہ اس میں اور وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں؟ پاکستان آرمی نے جس طریقے سے اپنے سے زیادہ وسائل رکھنے والے بھارت کو شکست دی ہے، میں سمجھتی ہوں وہ ایک تاریخ جو ہے پیشز ہے ہمارے ملک کی جو ڈیفینس ہسٹری ہے اس کے لیے بھی، جس نے پاکستان کا وقار صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں بلند کیا. جو شکست پاس دی ہے بھارت کو، اس کے پیچھے ایک مکمل کوآرڈینیشن تھی فیلڈ مارشل سید حسن منی کی، جس طریقے سے وہ بری بحری فوج کو ساتھ لے کے چلی ہے. ایون سائبر ڈومین کے اندر پاکستان نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی، جس کا جو پاکستان سے زیادہ جس طریقے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ اس کی جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کتنے طیارے جو ہے وہ بھارت کے کتنے فائٹر جیٹ جو ہے وہ پاکستانی فضائیے میں جمائے ہیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان کی عزت و تقسیم میں بڑا اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے جو ڈیزگنیشن ہے وہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ان کو ملا، جو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ویل ڈیزرو تھا. تو اب بھی کچھ سکم ہے جو کہ آرمی ایکٹ میں ہے اور ایک بہتر انتظامی معاملات کی بھی اس کی ضرورت ہے. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے مفاد میں جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں، پیپلز پارٹی اس پہ یقیناً ووٹ کرے گی. لیکن وہ پوائنٹس وہ شکیں جو کہ وفاق کو کمزور کرتی ہے، صوبوں کو کمزور کرتی ہے، اس پہ ہمارا ایک واضح موقف ہے. اور ایک کیونکہ کراچی کی بات بالا کرنے کا آپ نے تو مجھے فائدہ نے مجھے ایک منٹ دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کانسیپٹ ہے یہ پیپلز پارٹی لے کر آئی اور پیپلز پارٹی میں سے بڑی کامیابی حاصل کی. یقیناً آپ کو جو ہے وہ جو ہے ہاف کلاس فل نظر نہیں آتا، ہاف ایمٹی نظر آتا ہے. میں مطلب ایک بتا دوں کہ 2020 تک جو 79 کے بعد جو میونسپل باڈیز ہیں وہ جو ہے جو حکومتیں میونسپلٹی وہ رہی جہاں پہ سامنے کے پاس یا ایم کے پاس. ٹھیک ہے، 2020 پیپلز پارٹی کا میئر بنا ہے 2023 میں، اور ہم دیکھتے ہیں بہت متعلق ہیں اور پوری طرح سے پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے. اور صرف کراچی نہیں، آپ یہ دیکھیں ہر سے کوئلے سے بجلی بنتی ہے پاکستان کو ملتی ہے. پیپلز پارٹی کا پورا میں سمجھتی ہوں فوڈ باسکٹ میں ہم فوڈ سیکورٹی میں بھی ہے بڑی خوشی ہے. تو آپ اس کو جو ہے کسی بنیاد پہ اربن رورل کی بنیاد پہ جو ہے کسی بھی صوبے کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی الگ صوبہ بنا دیں اور فیصلہ باد کو الگ صوبہ بنا دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پلیز سندھ کے اندر بھی اس قسم کی ڈیوائڈ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ڈیوائڈ کا حصہ نہیں ہوں اور یہ رورل اربن ڈیوائڈ بات سے بات ہی کرتی ہے رورل اربن ڈیوائڈ پیپلز پارٹی کی بات میں انٹرفیئر نہیں کرتی. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آرمی ایکٹ کا معاملہ تھا، تو میاں نواز شریف صاحب نے سگالی کے طور پہ شاید انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا تھا. تو اب چلے آپ لوگ اپوزیشن میں میں نے اپنی بات ختم نہیں کی تھی، اگر آپ مجھے ختم کرنے دیتے کیونکہ رضانہ صاحب نے انٹرپٹ کر دیا تھا. میں نے بات ختم نہیں کی تھی، میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک سیکنڈ مجھے ختم کر دیتے. اسی 26ویں امینڈمنٹ کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک جو ہے براڈر کنسنسس بلڈ کیا اور جو ڈرافٹ تھا اس کے اوپر جے یو آئی نے پی ٹی آئی کو لے کر پھر ایک ڈرافٹ جو کنسنسس سے پیش ہوا. ہم نے بہت ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیا لیکن پھر بھی پی ٹی آئی نے اس کے اوپر ووٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. آج بھی چاہے پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ شکایت یا جو ہے نکاح شیئر ہوئے ہوں لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو پبلک کیا ہے تاکہ سب کے علم ہو. اور ایک براڈر کنسنسس جو ہے وہ ہماری اپنی پارٹی کے اندر بھی بلڈ ہو رہا ہے، اوپینین بھی ہو رہا ہے، ان کی شکوں کو ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور باقی سب کے بھی علم میں آ گیا کہ کہاں پہ وہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں. جیل صاحب کی طرف کلوزنگ کی طرف جائیں گے. رضا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہو میاں نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے اور آرمی ایکٹ کا ایک معاملہ آپ کی حکومت میں بھی آیا تھا تو انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا تھا. تو اس وقت آپ اپوزیشن میں آپ لوگ حمایت کے موڈ میں ہیں کہ چلے جی ملک کی معاملات ہیں ذرا بہتری کی طرف چلے جائیں تو حمایت کر دیں؟
دیکھیے ابھی میرے لیے تو یہ کہنا بہت قبل وقت ہے کہ جب پارٹی ممبران کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ شیئرنگ نہیں ہوئی پراپر طریقے سے, یہاں ڈبیٹ نہیں ہوئی ہے, ڈسکشن نہیں ہوا ہے, تو میں اس سلسلے میں ابھی کوئی ایسی چیز کہنا نہیں چاہتی. ہاں مگر نیازی صاحب کی اس کامنٹس پہ انہوں نے شروع میں کہا کہ ان کی سوشل میڈیا جو ہے اتنا شور مچاتی ہے کہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہم آگے کیا ان سا قدم بڑھائیں. تو آپ یاد کیجیے جب جنگ ہوئی تو سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا اس نے پاکستان فوج کو فلی سپورٹ کیا, اور انٹرنیشنلی آپ کو جو میجر سپورٹ ملی ہے وہ ہماری سوشل میڈیا سے ملی ہے. ہماری سوشل میڈیا نے ہر طرح سے سپورٹ کیا. عمران خان نے کہا ہم فوج کے ساتھ ہیں, اس وقت جنگ ہے, اور اس وقت کوئی نیگیٹو ریمارک نہیں آئے گا. تو پازیٹیو ریمارکس آئے پاکستان تحریک انصاف اینٹی کاؤنٹر ایسے کیا گیا ہے, کافی مخالف پروپیگنڈا کیا گیا ہے, یہ وزارت داخلہ سوشل میڈیا نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کے مان حق پر رہا کر تو ملک میں جنگ لگی ہوئی تھی اور قادری خان صاحب پر رہا کر پریشر کو چپ کیا. یہ تو انٹرنیشنل میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا کہ پاکستان نے بڑا مدارانہ ایکٹ کیا اور انڈیا کی بات مانی ہے اور انڈیا کو شکایت کی. یہ تو ہمارے الیکٹروں کہہ رہے تھے. مکمل کریں اب میرے بیچ میں دیکھیے, اگر ڈینائل جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو بڑا سکون دے دیتی ہے کہ چلو ڈینائل میں چلے جانا. اب ڈینائل میں جانے سے حقیقت نہیں چھپ سکتی ہے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے لیڈر کے اندر کام کرتی ہے جو محب وطن ہے, جو پاکستان میں رہنا چاہتا ہے, پاکستان کی چھوٹی سی ایک کمرے کی جیل کے اندر بند ہے اور حبس بیجا میں بند ہے, بغیر کسی ریزن کے بند ہے, اور وہ یہ تقاضا نہیں کر رہا کہ مجھے ملک سے باہر پہنچا دو, میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے مجھے لندن پہنچا دو, میرا دبئی کے اندر علاج ہونے والا ہے. ایسی کوئی خواہشات انہوں نے نہیں ظاہر کی. ان کے ساتھ ہیئرنگ کا بھی پرابلم ہوا, ان کو خراب پانی بھی دیا گیا, ان کے ساتھ مسائل ہوئے, کیڑے کاٹ رہے تھے, بستر بالکل پتلا والا ایک میٹرس پڑا ہوا ہے وہاں پہ, اور ان کو ملاقات کی بالکل اجازت نہیں. اس کے باوجود اس شخص نے بہادرانہ طریقے سے حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے. اس کو آپ کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. پاکستان کا بیٹا ہے, پاکستان کا خیر خواہ ہے, پاکستان میں 3 کینسر ہسپتال بنانے والا ہے, پاکستان میں یونیورسٹی بنانے والا ہے, اس کو ان سے کوئی غرض نہیں, اور اس کا بورڈ ممبر ہے, اور اس میں اس پہ اپنی بات بھی نہیں چلا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے مریم نواز کا اپنا جھنڈے بھی بن گئے ہیں, اللہ معاف کرے وہ تو زرداری صاحب نے بھی اپنے جھنڈے نہیں لگائے جو انہوں نے لگا دیے اپنے. بہت ساری چیزیں ہیں, دیکھیے سب کچھ کا تسلسل سوال یہ ہے 27 میں ترمیم ہے, اس پہ کیا اسٹینڈ دیا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے؟ وہ آپ نے بتا دیا کہ اس وقت رابطہ نہیں ہے, تو فی الحال اسٹینڈ کے موڈ میں کلوزنگ کی طرف جاؤں. نیل صاحب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس بارے میں کوئی چیز, وہ تو وقت بتائے گا جو بھی ہوگا. نیل صاحب پروگرام کلوزنگ کی طرف آخری کمنٹس اور آپ کی رائے اس پہ دیں گے, دیجیے گا کہ واقعی کوئی ابہام تھا 26ویں ترمیم ہے جو ابھی 243 والا معاملہ بھی ڈال دیا گیا تھا کہ ابہام دور کیا جائے, اور دیگر معاملات بھی ڈال دیا گیا. یہ ابہام کی وجہ ہے, اور دوسرا یہ بتائیے 18 نومبر سے پہلے ہی منظور کروانے کا ٹارگیٹ ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ 18 نومبر سے ہی پہلے ٹارگیٹ ہے ترمیم منظور کروانے کا, اور کوئی 26ویں ترمیم میں کوئی ابہام تھا 243 کی ترمیم میں دوبارہ لے کے آئے گی یہ 27ویں ترمیم نہیں. مدثر بات یہ ہے کہ سارے بیانے میں نے پہلے کہا نا کہ بیانے باہر ہی ہوتا ہے. پہلے بیان جانے کی 15 نومبر کو 14 نومبر تک ہر چوت ہو جائے گی, اب 18 کہہ رہے ہیں, تو اس پہ کافی اچھی ڈیلیبریشن ہوگی, اور جب تمام سیاسی پارٹیاں ڈسکشن میں سیٹسفائی ہوئیں گی تب ووٹنگ کرائی جائے گی اور پاس کرایا جائے گا. پورا پروسیس جو ہے وہ ہم کریں گے, اس کے بعد جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بات کیا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور 27ویں آئینی ترمیم کتنی ضروری ہے یہ بھی بات کی, اور 27ویں آئینی ترمیم میں 243 کے کلاس پہ حوالے سے ترمیم کیوں کی جا رہی ہے, اس پہ کیا معاملات ہوں گے, پیپلز پارٹی کے اعتراضات کیا ہیں, تحریک انصاف کو کیوں نہیں شامل کیا. ان تمام معاملات پہ تینوں رہنماؤں نے, پارٹی کے سیاستدانوں نے اپنا اظہار خیال کیا. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.